آئیے ہم آپ کی ایکسرسائز کے 7ویں سوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ 7واں سوال اور اس کے بعد آنے والا 8واں سوال طویل سوال ہیں۔ عام طور پر یہ طویل سوال پیپر میں نہیں آتے، لیکن ان کو ایکسرسائز میں دینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہنی صلاحیت کو آزمایا جا سکے، یہ دیکھا جا سکے کہ سبق میں جو انہوں نے پڑھا ہے کیا وہ اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور کیا اس کو اظہار کرنے کے قابل ہیں، کہ سبق کاہلی میں جو آپ کو بتایا گیا کیا آپ نے اسے جذب کر لیا ہے۔ تو اسی صلاحیت کو آزمانے کے لیے یہ 2 سوال دیے گئے ہیں۔ تو ہم پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہے 7واں سوال۔ تو آپ کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں سوال۔ 7ویں سوال میں پوچھا گیا ہے کہ سر سید نے اس مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے، ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری کاہلی وہ ہے جس میں انسان کے دلی قوا بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی قوا کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی قوا کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کافی طویل سوال تھا، لیکن ہم نے اس حصے کی طرف آنا ہے کہ ہم سے بات کیا پوچھی گئی ہے۔ تو بات ہم سے آخر میں یہ پوچھی گئی ہے کہ اگر ہم اپنے دلی قوا کو استعمال نہیں کرتے تو کس طرح ہم غیر مہذب ہو جاتے ہیں، کس طرح ہم وحشی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں، اس کا جواب کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے کہ دلی قوا سے مراد انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں۔ ان قوتوں میں عقل و شعور کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ انسان جب عقل و شعور سے کام لیتا ہے، جستجو اور تدبیر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو وہ ترقی کی شاہراہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال چھوڑ دیتا ہے، سستی اور کاہلی کو اپنی ذات پر حاوی ہونے دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی قوت عمل ختم ہو کر رہ جاتی ہے، وہ حالات کے اور تقدیر کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں اس انسان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ تو ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس طویل سوال کا جواب تیار ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو اس سلسلے سے سیکھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آئیے اب 8ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔